عزیز طلباء و طالبات، میں شان علی اسسٹنٹ پروفیسر اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی کا اپنا کمیونٹی ریڈیو 91.2 FM ہیلو ہلدوانی۔ آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ ہی کے نصاب میں شامل MAUL 601 داستان اور ناول کتاب سے اکائی امراؤ جان ادا، جس ناول کے مصنف ہیں مرزا ہادی رسوا۔ آپ مرزا رسوا اور ان کے ناول امراؤ جان ادا کے بارے میں مختصر جانکاری حاصل کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مرزا ہادی رسوا کے حالات زندگی۔ نام محمد ہادی اور تخلص رسوا تھا۔ رسوا لکھنؤ کے ایک محلے کوچہ آفریں خان میں 1858 عیسوی میں پیدا ہوا۔ رسوا کا انتقال حیدرآباد میں 1931 عیسوی میں ہوا تھا اور وہ حیدرآباد کے مشہور قبرستان میں دفن کیے گئے۔ رسوا کے والد کا نام مرزا محمد تقی تھا، جو آصف الدولہ کی فوج میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ رسوا نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد تقی، محمد یحییٰ اور کمال الدین سے حاصل کی تھی۔ رسوا 16 سال کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ رسوا نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفے میں BA 1880 عیسوی میں کیا تھا۔ رسوا نے امریکہ کی اورینٹل یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ میں بحیثیت مترجم 400 روپے پر رسوا کا تقرر 1917 عیسوی میں ہوا تھا، جہاں انہوں نے 12 سال ترجمہ کے فرائض انجام دیے تھے۔ رسوا کو موسیقی کا شوق ہوا تو انہوں نے 300 کے قریب راگ راگنیوں کے لیے انگریزی نوٹیشنز کی طرز پر علامات مقرر کیے تھے۔ مرزا رسوا دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ میں اصطلاح ساز کمیٹی کے بھی ممبر رہے تھے۔ رسوا نے حکومت آگرہ اور اودھ کی فرمائش پر اردو شارٹ ہینڈ کے بارے میں ایک مفید کتاب مرتب کی تھی، جو 1999 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ رسوا نے اردو ٹائپ رائٹر کے کی بورڈ کے سلسلے میں بھی بہت کام کیا تھا۔ مرزا رسوا کا تعلق شاعری میں دبستان لکھنؤ سے تھا اور مرزا تخلص کرتے تھے۔ رسوا ابتدا میں دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ دبیر ہی نے رسوا کو محمد جعفر اوج سے متعارف کروایا تھا۔ مرزا ہادی رسوا کا شمار نفسیاتی نقادوں میں بھی ہوتا ہے۔ مرزا رسوا کے کارنامے، یعنی انہوں نے کیا کیا لکھا۔ ان کے ناول انشاء راز، جو کہ 1896 میں لکھا تھا، یہ مرزا رسوا کی پہلی ادبی اور تخلیقی کوشش ہے۔ ان کا دوسرا ناول، جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، امراؤ جان ادا، جسے انہوں نے 1899 عیسوی میں لکھا۔ ذات شریف، جو کہ 1999 میں لکھا۔ شریف زادہ، یہ بھی 1900 میں لکھا۔ ذات شریف 1900 عیسوی میں لکھا۔ شریف زادہ، یہ بھی 1900 عیسوی میں لکھا۔ اختری بیگم، اس ناول میں مرزا رسوا نے لکھنؤ کے چند شریف اور معزز خاندانوں کی الجھنوں کو پیش کیا ہے۔ اختری بیگم اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ ان کے جاسوسی ناول کون کون سے ہیں، دیکھیے۔ جاسوسی ناول: خونی جورو، خونی شہزادہ، خونی مصور، خونی بھید، خونی عاشق، بہرام کی رہائی۔ اب آئیے امراؤ جان ادا، جس ناول پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں مختصر جانکاری لیتے ہیں۔ امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا 1899 میں لکھا ہوا وہ لازوال نفسیاتی ناول ہے، جسے اردو کا پہلا کامیاب اور مکمل ناول مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ناول تنقیدی نئی کسوٹیوں پر کھرا اترتا ہے۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ امراؤ جان ادا شاہد رانا سے ماخذ ہے۔ علی عباس حسینی نے ناول کی تاریخ و تنقید میں امراؤ جان ادا کا موضوع طوائف کو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی کہانی اسی کی زبانی ہے۔ اختر انصاری اور خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے، جیسا کہ تنقیدیں میں خورشید الاسلام نے لکھا ہے کہ امراؤ جان ادا کا موضوع زوال ہے۔ یہ زوال ایک معاشرہ کا ہے جو اودھ کے چند شہروں میں محدود تھا، حالانکہ اس کا موضوع صرف طوائف ہے اور نہ صرف معاشرتی زوال، بلکہ طوائف اور معاشرہ دونوں ہی اس کے موضوع ہو سکتے ہیں۔ رتن ناتھ سرشار کے فسانہ آزاد اور امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع
کہا جا سکتا ہے، یہ محمد حسن نے امراؤ جان ادا کے بارے میں کہا ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کی تکنیک بیانیہ ہے، اس میں کہانی بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہے۔ ناول امراؤ جان ادا بیانیہ اس لیے ہے کہ اس میں امراؤ اپنے بڑھاپے میں ناول نگار کے سامنے آتی ہے اور حال احوال دریافت کیے جانے پر اپنی آپ بیتی سنانی شروع کرتی ہے، اور بیچ بیچ میں مرزا رسوا خود ہیروئن کو کہیں کہیں ٹوکتے اور استفادہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ناول امراؤ جان ادا کا پلاٹ دوہرا ہے۔ ایک کہانی امیرن کی ہے جسے طوائف خانم اپنے کوٹھے کے لیے خرید لیتی ہے، اور دوسری کہانی رامدئی کی ہے جسے نواب زادے کی ماں مول لیتی ہے، یعنی ایک کو کوٹھی ملتی ہے اور دوسرے کو کوٹھا۔ حالانکہ دونوں کی ابتدائی زندگی ایک ساتھ شروع ہوتی ہے کیونکہ دونوں اغوا کر کے لائی جاتی ہیں۔ ناول امراؤ جان ادا میں کردار نگاری کو ٹیکنک کے لحاظ سے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ناول امراؤ جان ادا میں اس دور کا لکھنؤ پوری طرح جی اٹھتا ہے، اس زوال آمادہ معاشرے سے ہم پوری طرح واقف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر محمد حسن نے لکھا ہے کہ سرشار کے فسانہ آزاد کے بعد امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے۔ مرزا رسوا خود لکھتے ہیں کہ ان کے ناول نہ کامیڈی ہوتے ہیں اور نہ ہی ٹریجڈی اور نہ وصل و ہجر کے قصے، بلکہ ان کو موجودہ دور کی تاریخ سمجھنا چاہیے۔ نور الحسن نقوی نے لکھا ہے کہ امراؤ جان ادا کو معجزۂ فن کہا جائے تو بیجا نہیں۔ ناول امراؤ جان ادا میں جگہ جگہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کا آغاز ایک مشاعرے سے ہوتا ہے جس میں ناول کی ہیروئن امراؤ جان ادا کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ مشاعرے میں شریک ہونے والے شعراء کون کون تھے؟ دیکھیے، شیخ صاحب، پنڈت صاحب، خان صاحب، آغا صاحب۔ مرزا رسوا نے جو غزل پڑھی تھی اس کا مطلع یہ تھا: نہ پوچھو ہم سے کیوں کر زندگی کے دن گزرتے ہیں، نہ پوچھو ہم سے کیوں کر زندگی کے دن گزرتے ہیں، کسی بے درد کی فرقت میں نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔ ناول کا وہ شعر جس سے ناول کا آغاز ہوتا ہے: ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد و ماتم ہو گئیں۔ ناول کی ہیروئن امراؤ جان خود ایک شاعرہ ہے اور ادا تخلص کرتی ہے۔ کس کو سنائیں حال دل زار اے ادا، کس کو سنائیں حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ ناول امراؤ جان ادا کا اختتام یعنی کہ جو مکمل ہوتا ہے وہ کس شعر پہ ہوتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں: مرنے کے دن قریب ہیں شاید کہ اے حیات، مرنے کے دن قریب ہیں شاید کہ اے حیات، تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی۔ ناول امراؤ جان ادا کل 25 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے: ابتدا آوارگی کی جوش وحشت کا سبب، ابتدا آوارگی کی جوش وحشت کا سبب، ہم تو سمجھے ہیں مگر ناسے کو سمجھائیں گے کیا، ہم تو سمجھے ہیں مگر ناسے کو سمجھائیں گے کیا۔ تو یہ تھی مرزا ہادی رسوا اور ان کے مشہور و معروف ناول امراؤ جان ادا کے بارے میں مختصر جانکاری۔ اگلے کلاس میں ناول امراؤ جان ادا کے خلاصے پر گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔